السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، حاضرین گرامی، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جس دین کی توفیق اور ہدایت مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ دین نہایت پاکیزہ اور کامل و مکمل ہے۔ اس دین کے اندر انسان کی زندگی کا ہر شعبہ 100% مکمل طریقے سے وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے وہ چیزیں سمجھائی بھی ہیں اور اپنے لاڈلے نبی خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کا ایک عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کسی اور دین کی طرف، کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور چیز کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے جس طرح اس دین کو پاکیزہ بنایا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت بھی فرمائی۔ ایسا نہیں کہ اسے آسمانوں سے حفاظت کے ساتھ اتار دیا گیا اور یوں ہی چھوڑ دیا گیا کہ اب اس کے بعد جو چاہے اس میں آدمی اپنا ہاتھ مارنے کی کوشش کرے اور اس دین کو جیسے چاہے توڑ مڑوڑ کر استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ پچھلی کتابوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے نازل فرمایا، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ذکر نہیں فرمائی۔ تورات بالکل سچی کتاب، آسمانی کتاب، ہم سب کا اس پر ایمان ہے۔ انجیل یہ بھی آسمانی کتاب، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ زبور بھی آسمانی کتاب، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، بلکہ
ہمارا جو ایمان مفصل ہے اس ایمان مفصل کے اندر یہ ساری باتیں ذکر کی گئی ہیں اور وَکُتُبِہِ کے لفظ کے اندر یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں۔ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ لیکن اس سے مراد وہ کتابیں نہیں جو اس وقت موجود ہیں۔ تورات آج بھی دنیا میں ہے، انجیل بھی ہے، زبور کی بھی اس کے بھی نسخے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سب کے اندر تبدیلی ہو گئی، اور اس زمانے کے پڑھے لکھے جاننے والے لوگوں نے، ان کے اپنے علماء اور احبار نے اس کے اندر ترمیم کر دی، خود سے اس میں سے کریکشن کر دیا، اور جو پسند نہیں تھا اس کو نکال دیا، ان کو جو پسند تھا اس کو اس میں شامل کر دیا۔ لہذا آج موجودہ زمانے میں یہ جتنی کتابیں ہیں دیگر مذاہب کی، وہ کتابیں محفوظ نہیں ہیں، 100% وہ آسمانی کتابیں نہیں ہیں۔ اللہ نے اس زمانے کے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل کی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، اللہ نے اس کو ہمارے دین کی بنیاد بنائی ہے۔ یہ کتاب سراپا محفوظ ہے، اس کی ہر چیز محفوظ ہے، اور اتنا ہی نہیں اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور پوری تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کتاب کی ضرور حفاظت کریں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کتاب کی ضرور حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ قرآن محفوظ ہے، قرآنی علوم محفوظ ہے، اس میں ذرا برابر کوئی تبدیلی انشاءاللہ قیامت تک واقع نہیں ہو سکتی۔ کرنے والے لوگ کوشش کریں گے، لیکن اس کا دفاع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کریں، وہ اپنی ناپاک کوشش کریں گے، پاکیزہ کام کرنے والے لوگ بھی نفوس بھی زمانے میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے علماء کو پیدا کرتے چلے آئے ہیں جو دین کی حفاظت کے لیے ہر دور میں انہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیے سرکاری اور حکومتی کاغذات ہوتے ہیں، اس کاغذ میں آدمی اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹا سا حرف اس میں بڑھا دیا جائے، ایک چھوٹے سے حرف کو، ایک لیٹر کو اگر اس کے اندر سے حذف کر دیا جائے، حکومت اسے قبول نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ہینڈ ریٹن پہلے سب ہاتھ سے لکھ کے جاتے تھے، اب وہ کمپوز ہو رہے ہیں۔ آپ اس زمانے کا برتھ سرٹیفکیٹ اب دینا چاہیں تو سب سے پہلے اسے تبدیل کرانا پڑے گا۔ ہاتھ سے لکھا ہوا یہ کمپیوٹر میں ویسے ہی ہے یا نہیں؟ آپ اپنی مرضی اس میں حروف کو بڑھا لیں، اپنی مرضی حروف کو گھٹا لیں، آپ کو پاسپورٹ والے قبول نہیں کریں گے۔ دیگر شعبے بھی ایسے ہیں سرکاری جس میں وہ منظور نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی آسمانی کتاب کو ان لوگوں نے تبدیل کر دیا، اس میں جہاں مرضی جو ڈال دیا، جہاں مرضی جو نکال دیا، اسے کیسے قبول کیا جائے گا؟ اس لیے آج کل کی موجودہ تورات اور انجیل اور زبور یہ سب کتابیں یہ بالکل محفوظ نہیں ہیں، اس میں کتنی صحیح ہیں کتنی غلط ہمیں معلوم نہیں۔ اس لیے آسمان سے نازل شدہ ان کتابوں پر ہمارا اجمالی ایمان ہے کہ یہ بھی برحق ہے۔
لیکن موجودہ کتابوں کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتنا اس میں صحیح اور کتنا غلط ہے۔ قرآن مجید رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے اچھی گہری نیند میں سے بھی اٹھا کر پوچھا جائے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، اس کتاب میں سے ذرا برابر کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، تو یہ محفوظ چیز ہے، ہمارا دین محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ ایک ایسے پکے دین کے ماننے والے میں اور آپ ہیں۔ پھر دین میں خرابیاں کیسے آتی ہیں؟ اتنا بگاڑ کیسے ہو جاتا ہے؟ دین جب محفوظ ہے، وہ میرے اور آپ کی حرکت سے ہوتا ہے، میرے اور آپ کی عملی کمزوری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جس دین پر جتنا عمل کیا جائے گا وہ دین اتنا زندہ رہے گا، اور جس دین کو بھلا دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، وہ دین کی سطح کم ہوتی جائے گی۔ بارہا یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے، ایک سنت اگر ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کے زندگی سے، مسلمان معاشرے سے، اور اللہ تعالیٰ اس سنت کو نورانی اور بابرکت چیز ہونے کی وجہ سے دنیا سے آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں، پھر قیامت تک وہ چیز واپس نہیں آ سکتی۔ تو 100 سنتیں گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی تھی، ایک سنت کی ناقدری کی گئی تو وہ اٹھا لی گئی، اب 99 رہ گئے، قیامت تک یہی چلے گئے۔ 5 کی ناقدری کی گئی، اللہ تعالیٰ 5 کو اٹھا لیں گے، 95 رہ جائیں گے، یہ گھٹتے جائیں گے۔ تو جس دین کے ماننے والے اس دین پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دین کو باقی رکھتے ہیں، دین کے اس عمل کو زندہ رکھتے ہیں، اور جہاں اسے نظر انداز کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ موجودہ حالات میں مجھے اور آپ کو دین اسلام کے ایک ایک حکم کو جان کر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ہم دین کو سیکھیں، دین کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ پہلے اب تک نہیں تھا، اب شرمانے کی ضرورت نہیں، اب تک جو نہیں تھا اس پر افسوس کرنا چاہیے کہ میں نہیں کر سکا، اب تو کروں، اب تو مجھے موقع، اب تو کروں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب اپنے پاس بلا لیں، اس سے پہلے پہلے میں اس کی ہمت کر کے قدم آگے بڑھاؤں۔ اس سے دین محفوظ ہوتا ہے، عمل جتنا ہوتا ہے اتنا محفوظ ہوتا ہے۔ عمل جب کمزور کر دیا جائے تو پھر دین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میں ایک اہم چیز کی طرف، میرا عنوان تھا اصل میں ختم نبوت کی اس آیت شریفہ کے سلسلے میں جو گزشتہ جمعہ ذکر کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہاں لفظ محمد پر ہماری بات ہوئی تھی گزشتہ مرتبہ، اللہ نے اس میں نبی کے نام کا ذکر کیا۔ نبی کے نام سے متعلق کیا چیزیں ہیں، کیا احتیاطیں ہیں، نام کیسا رکھنا چاہیے، کیسا نہیں رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے بات آ گئی۔ لیکن اس وقت جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ اصل میں موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اپنے دین کا تحفظ ہے، اپنی شریعت کی حفاظت ہے۔ شریعت اور دین کی حفاظت قرآن کو اچھے کپڑے میں لپیٹ کر ایک پاکیزہ اور اونچی جگہ میں رکھ دینے سے نہیں ہوتی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شریعت اور دین کی حفاظت، چونکہ دین کی بنیاد قرآن مجید ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شریعت کی یہ چیزیں ہیں، اس کے مسائل ہیں، ان سب کو عظمت اور احترام کے ساتھ مخمل کے بہت ہی قیمتی کپڑے کے اندر لپیٹ کر ہم اوپر محفوظ جگہ میں رکھ دیں تو یہ دین محفوظ رہے گا، خواب میں بھی نہ سوچیں۔ جتنا بہترین کپڑا کیوں نہ ہو، اس کو ختم کرنے کے کیڑے مکوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے۔ کون سی لکڑی ہے وہ جو کیڑا نہیں لگتا؟
ہاں ساگوان، ٹیک، اس میں کیڑا نہیں آتا، نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ لکڑی کو چھوڑ کر چیز ہی میں کیڑے پیدا کر سکتے، لکڑی کو چھوڑ کر چیز ہی میں کیڑے پیدا کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کر سکتے ہیں جو اسے ختم کر دے. گھروں کو، آبادیوں کو آگ لگا دی گئی، پورا گھر جل گیا، قرآن مجید کا نسخہ محفوظ رہا، اللہ نے حفاظت فرمائی. وہ ایک معجزے کے طور پر پورے ویڈیو بنا کر اسے سوشل میڈیا میں وائرل کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے دیکھو پورا جل گیا لیکن قرآن نہیں جلا. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے دین کو کیا ہوا؟ آپ کی شریعت کو کیا ہوا؟ میرے اور آپ کی اسلامی اور ایمانی زندگی کو کیا ہوا؟ بہت اچھا تھا قرآن کے نہ جلنے سے عبرت لے کر کم از کم قرآن پڑھنے والا بن جاتا، وہ بھی نہیں. پیدا ہوا سو بچہ ایسا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا ویڈیو. آپ کو کیا ہوا؟ مجھے اس سے کیا احساس پیدا ہوا؟ دین اور شریعت اس طرح محفوظ نہیں کہ صرف اس کے قرآن کو. صحابہ کے زمانے میں قرآن تھا کہاں؟ جو قرآن آج میرے اور آپ کے سامنے مسجدوں میں رکھا ہوا ہے، ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو شادی میں، ابھی جمعہ کے بعد انشاءاللہ ایک نکاح ہونے والا ہے، شادیاں ہوتی ہیں تو شادی میں پہلے قرآن دیا جاتا ہے، قرآن بھیجا جاتا ہے. آج کل شاید وہ بھی کم ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گیا. خیر، قرآن بھیج دینے سے کیا ہوا؟ قرآن کی پیٹھی بھیج دینے سے کیا ہوا؟ دین پوری زندگی میں آ گیا، قرآن پیٹھی کا پیٹھی ویسے ہی رہا. 2 سال بعد 3 سال بعد کھول کر دیکھا جائے تو وہ قرآن ویسے ہی رکھا ہوا ہے، نہ لڑکی نے پڑھا نہ لڑکے نے پڑھا. اس قرآن سے کیا فائدہ ہوا؟ تو دین و شریعت اگر قرآن کی حفاظت سے محفوظ ہونا تھا تو پھر صحابہ کی زندگی میں اس کے نسخے تیار ہو جاتے. نہیں تھا. ان کا قرآن بالکل پھیلا ہوا تھا، کسی کے پاس پتے میں، کسی کے پاس پتھر میں، کسی کے پاس کاغذ میں، کسی کے پاس چمڑے میں، کسی کے پاس دل میں، سینے میں، ہڈیوں پر، کہاں کہاں لکھ کر یہ رکھا گیا تھا. اور بعض آیتوں کے بارے میں تو سوائے ایک صحابی کے کسی کو معلوم نہیں تھی وہ آیت، کسی کو معلوم نہیں تھی. پھر اس کے جمع کرنے کا، اسے اکٹھا کرنے کا کام کیا گیا، لیکن تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ نسخے کی شکل میں قرآن صحابہ، ہر صحابی کے ہاتھ میں نہیں تھا، مسجد نبوی میں رکھا ہوا نہیں تھا. آپ پوچھ لیں علماء سے. دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت صرف اسے لپیٹنے اور محفوظ کرنے میں نہیں ہے، لیکن ہر صحابی کو قرآن تقریباً یاد تھا، تقریباً یاد تھا. یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں کہ سب صحابہ مکمل حافظ قرآن تھے، تقریباً یاد تھا. لیکن اس سے زیادہ اہم بات مجھے اور آپ کو سمجھنے کی یہ ہے، ہر صحابی کی زندگی میں جتنا قرآن یاد تھا اس کا عمل اور اس کے دین پر چلنے کا جذبہ باقی تھا، زندہ تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ سب صحابہ بھی عالم نہیں تھے، سب صحابہ بھی عالم نہیں تھے، لیکن ہر صحابی دیندار تھے، لیکن ہر صحابی دیندار تھے. دین اس طرح محفوظ ہو کر میرے اور آپ تک پہنچا ہے. اور آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مسجد میں محفوظ رہ گیا تو دین محفوظ رہ گیا. میری زندگی سے اگر دین کا عمل نکل جائے تو کوئی افسوس کی بات نہیں. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، ہم نے حکم کا ایک طریقہ، راستہ چلنے کا ایک راستہ ہم نے آپ کو دیا ہے، بتایا ہے. فاتبعھا، آپ اس کی اتباع کریں، اس پر چلیں. راستہ تو بنا کر دے دیا، کوئی آدمی اس پر نہیں چلتا تو پھر وہ راستہ کیسے محفوظ رہے گا؟ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ
جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر رہے، حضرت اپنے خطاب میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے زندگی میں بھی زمانے میں بھی آدمی اپنے آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کرتا ہے، تجربہ کر سکتا ہے، جو راستہ لوگ چلتے چلتے کھیتی باڑیوں کے زمینوں کے بیچ میں بنا لیتے ہیں وہ راستہ بن جاتا ہے، وہ راستہ بن جاتا ہے، وہاں کوئی جھاڑی نہیں آتی، کوئی گھاس پھوس نہیں اگتی، ایک باریک سا مٹی کا راستہ بن جاتا ہے جدھر سے لوگ گزرنا شروع ہو گئے، چلتے پھرتے رہے، وہی راستہ بن گیا۔ اور بنے بنائے پختہ ٹار روڈ کو، بنے بنائے مضبوط راستوں کو، کتنے لے آؤٹ ایسے بنتے ہیں جہاں لوگ جا کر آباد نہیں ہوتے، سب کچھ بن گیا۔ آپ 2 سال کے بعد جا کر دیکھو، 1 سال کے بعد جا کر دیکھو، ان راستوں کی شکل کیا ہوگی، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، اس میں سے جھاڑیاں نکل آئیں گی، اور اب چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ مثال دے کر حضرت یہ سمجھا رہے ہیں ایک بڑے مجمع کو، کلکتہ کے ایک بیان میں حضرت فرما رہے ہیں، بھائی دیکھو جس راستے پر چلا پھرا جاتا ہے وہ راستہ نہ بھی ہو تب بھی بن جاتا ہے، جس راستے کو چھوڑ دیا جائے چلنا پھرنا پختہ راستہ ہونے کے باوجود وہ راستہ بگڑ جاتا ہے۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کے لیے دی ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے محفوظ لپیٹ کر رکھ دیا جائے۔ شریعت کہاں ہے؟ مدرسوں میں ہے۔ شریعت کے احکام کہاں ہیں؟ کتابوں میں ہے۔ شریعت کی بنیادیں کہاں ہیں؟ قرآن مجید میں ہیں۔ میں اور آپ کس لیے؟ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، وہ کتاب کے تابع نہیں تھے، وہ قرآن کی مصحفی شکل کے پابند نہیں تھے، قرآن پڑھنا بھی آتا تھا، قرآن پڑھانا بھی آتا تھا، لیکن اس سے زیادہ قرآن پر عمل ان کی زندگی میں تھا۔ یہ دین اور شریعت، دیکھیے محدثین نے لکھا ہے، میرے اور آپ کے لیے سنت کی دریافت کرنے کے لیے، یہ بات میں نے سنت کے ضمن میں بیان بھی کی، سنت کی تحقیق کرنے کے لیے صحابہ کی زندگی سے کسی عمل کا ثابت ہو جانا کافی ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو براہ راست لیا، وہ جس چیز پر چلتے ہیں عمل کرتے ہیں وہ سنت سے جڑی ہوئی چیز ہے، اپنی طرف سے وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کی زندگی میں جو عمل پایا جاتا ہے اس کے سنت ہونے کو تسلیم کیا جا سکتا، عملی زندگی ہے۔ آج ہم مسلمان اپنی زندگی میں شریعت کو تو اپنانا نہیں چاہتے، لیکن تحفظ شریعت کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے شہر میں میسور میں بھی ایک بڑا جلسہ کرنا حضرت وہ کریں گے، اتنا گاؤں رہا تو بھی وہاں بھی ایک جلسہ کرنا حضرت، کسی بھی 1-2 جنے ہم کو بلا لے گئے تو اچھا رہتا ہے۔ کیا کرتی جلسہ کر کو، کیا کرتی؟ شریعت کی حفاظت فقط جلسے سے ہوگی؟ ایک مسلمان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر جلسے کا کیا فائدہ ہوا؟ جلسے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ جذبہ پیدا ہو، زندگی میں ایک جوش آئے، ایک تبدیلی کا عزم پیدا ہو، نہیں بھائی اب تک تو گزر گیا، میں نہیں کر سکا، اب تو کروں، اس سے شریعت محفوظ ہوتی ہے۔ دیکھیے ہماری نماز کا تعلق ہماری مسجد سے ہے یا ہماری زندگی سے ہے؟ آپ بتائیں۔ اسلام کا سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم رکن، حتیٰ کہ حضور نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور ایمان کے بیچ میں فرق اور تمیز کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا۔ یہ نماز مسجد سے متعلق ہے یا میری زندگی سے؟ اگر بالفرض اللہ نہ کرے 100 بار اللہ سے اس بات کی حفاظت چاہتے ہیں، پناہ چاہتے ہیں، اللہ نہ کرے مسجدوں پر وہ پابندی لگ گئی جو وہ لگانا چاہ رہے ہیں، اس وقت کا جو بہت ہی زیادہ سلگتا ہوا عنوان ہے، برننگ ایشو ہے، وہ وقف ترمیمی بل کا عنوان ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اسی عنوان کو بتانا بھی مقصود ہے، بڑوں کی طرف سے اس کی
اس کی تاکید بھی کی گئی کہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ اگر خدا نخواستہ یہ بل پاس ہوا اور ہماری مسجدیں بھی غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں میں چلی گئی، ان کے کہنے پر دروازہ کھولیں گے، ان کے کہنے پر دروازہ بند کریں گے۔ بیت المقدس کی یہی اس وقت صورتحال ہے۔ جس وقت یہودی اس کے دروازوں کو کھولنا چاہیں گے، نمازیوں کو اندر آنے کی اجازت ہو۔ اب عشاء کی نماز رات کو پڑھی گئی، فجر میں بند کر دیا گیا، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ ہمارے علماء کی ایک جماعت وہاں گئی تھی، بس زیارت اور حاضری کے مقصد سے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تقریباً 7 نمازیں مسجد اقصی میں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، الحمدللہ۔ ہمارے رہتے ہوئے مسجد بند بھی ہوئی۔ جس مسجد میں ہم نے نمازیں بھی ادا کی، ہمارے رہتے ہوئے اچانک کل صبح کو ہماری وہاں سے واپسی ہونے والی ہے، آج اچانک مسجد اقصی کے پاس القدس جسے کہتے ہیں، قدس کے علاقے میں وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا، گڑبڑ شروع ہو گئی، پتراؤ اور فائرنگ شروع ہو گئی، اور پھر بالآخر وہاں مسجد کو بند کر دیا گیا۔ اور یہ بار رہا ہوتا آ رہا ہے، رمضان میں کھولے، عید کو بند کر دیے، عید کو کھولے، عید کے بعد بند کر دیے، ظہر پڑے، مغرب اور عشاء کو بند کر دیے۔ خدا نخواستہ اس بل کے ضمن میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ کو اس کے اہم 11 نکات میں پڑھ کر سنا چکا ہوں، شاید یاد ہوگا آپ کو۔ جس وقت اس بل کے خلاف ہم میل کے ذریعے سے اس کی تردید کر رہے تھے اور اس کے خلاف ہمیں اپنا خط حکومت کو بھیجنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، آپ نے بھی ماشاءاللہ وہ میل کیے، اس وقت میں اس کے 11 اہم نکات آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے گئے تھے۔ یہ چیزیں اگر حکومت کے غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گئی تو پھر ہم ان کے پابند ہوں گے، وہ کھولیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، وہ بند کریں گے، نہیں پڑھیں گے۔ تو کیا مسلمان کی زندگی سے نماز ختم ہو گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم دیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو، کہ اجعلوا بیوتکما اللہم صلی علی محمد ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اللہ سے پناہ مانگی کہ اے اللہ ان ظالم لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ نے اس وقت فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم اپنے گھروں کو شہروں کے اندر محفوظ کر لو اور بنا لو، اور تم اپنے گھروں کا رخ اور اس کا رخ جو ہے قبلے کی طرف کر لو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ یہ لوگ تمہیں نماز سے روکنے کی اور منع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تم اپنے گھروں کو قبلے کے رخ پر ہی بنا لو، وہیں کہ وہیں تمہاری نماز ادا کرتے رہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ پیش آیا واقعہ ہے۔ کیا مسلمان کی زندگی سے نماز نکل جائے گی؟ مسجد کی وجہ سے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا؟ میں صرف مثال کے ذریعے سے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، شریعت کا مسئلہ صرف حکومت کی پابندی کی وجہ سے نہیں ہوگا، شریعت کا مسئلہ میری زندگی کی پابندی سے ہوگا۔ میں اگر شریعت پر چلنے والا اور اس پر پابندی کرنے والا بن جاؤں، کسی حکومت کو کیا تعلق ہے کہ وہ میرے اندر سے اس کو ختم کر دے؟ حجاب پر پابندی، کئی مثالیں ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں۔ فرانس نے کیا کر دیا، غیر مسلم، وہاں کے عیسائی، وہاں کے انگریز، وہاں کی گوری قوم، وہ خود اٹھ کر آئی کہ حجاب ہم پہننا چاہتے ہیں۔ حج پر پابندی لگائی گئی، بالآخر ان کو کھولنا پڑا۔ نماز پر پابندی لگائی گئی، بالآخر ان کو کھولنا پڑا۔
اگر مسلمان اپنے دین پر خود عمل کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ پابندیوں کو خود بخود ہٹاتے ہیں۔ ہم جتنا اس میں کمزور ہوں گے اتنا ہی زیادہ حکومت کے لوگ اس پر قابض ہوتے ہیں۔ یہ وقف ترمیمی بل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہم اسے ہرگز ایسا نہ سمجھیں کہ یہ اوقاف کی زمینوں کا تعلق ہے، وقف بورڈ کا معاملہ ہے، یہ درگاہوں والوں کا معاملہ ہے، یہ مزاوروں کا معاملہ ہے، یہ فلاں کا نہیں۔ ان کی اصلاح اور ان کی غلطیوں کی درستگی جو کرنا ہے وہ الگ عنوان ہے، لیکن چیز کو تو بچایا جائے، اس کو تو محفوظ کیا جائے۔ حکومت اس وقت اس بل کے سلسلے میں جس قدر شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، زور کے ساتھ اسے لانے کی اور اسے پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اگر خدا نخواستہ بالفرض مسلمان اس معاملے میں غافل ہو کر اگر مسلمانوں نے اس کا صحیح طریقے سے روک تھام کرنے کی اس کی کوشش نہیں کی تو پھر صورتحال اتنی خطرناک ہوگی، ہندوستان کی وقف کی تمام جائیدادیں حکومت کے قبضے میں جائیں گی۔ وہ جس چیز کو وقف کہے وہ وقف باقی رہے گی، اور جس کے بارے میں یہ کہہ دے یہ وقف نہیں ہے تو پھر نہیں کرے۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند نے ایک بیان میں ایک بڑا عجیب جملہ فرمایا کہ یہ معاملہ اس کو کون طے کرے گا؟ وقف کا تعلق تو شریعت سے ہے، وقف کا تعلق تو اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے نام پر یہ وقف ہے، اس کو کون؟ اب مان لیجئے اگر خدا نہ خواستہ کوئی وقف کی پراپرٹی 500 سال پرانی ہو، 500 سال پہلے کے کاغذات اس کے پاس کہاں موجود ہیں؟ بھئی یہاں مسلمانوں کی حکومت رہی، تقریباً 800 سال سے زیادہ مسلمانوں نے مسلسل حکومت کی ہندوستان میں۔ اس زمانے کی کوئی وقف کی پراپرٹی آج بھی ہے، تاج محل موجود ہے، قطب مینار موجود ہے، آگرہ کا قلعہ اور وہاں کی جامع مسجد موجود ہے، دلی کی جامع مسجد موجود ہے، حیدرآباد کے کتنے ایسے تاریخی مقامات موجود ہیں، نوابوں کے زمانے کے، عادل شاہی زمانے کے، بیجاپور کے علاقے میں آپ چلے جائیں، کتنے اوقاف کی سبوں زمینیں، 400 ایکڑ 600 ایکڑ۔ اب یہ صدیوں پہلے کے کاغذات اگر پوچھیں اور کوئی مسلمان اور وقف کا ذمہ دار وہ کاغذات دکھا نہ سکے تو پھر کل صبح کو وہاں نوٹس لگ جائے گی کہ یہ زمین وقف کی نہیں ہے، بات ختم۔ ہماری کتنی ایسی مسجدیں اور غیر مسلموں کو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ وقف بل پاس ہو جائے تو تمہاری مندریں چلی جائیں، ہمیں تو ہمارے بچانے کی پڑی ہے، اب ان کا کیوں لیں؟ یہاں تو معاملہ الٹا چل رہا ہے، مسجدوں کو کھود کر اندر سے نکال کر اس میں سے کچھ نشانات باہر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی کسی زمانے میں مندر تھی، ایک مرتبہ کیس لگ گیا اس کے اوپر، سال چلتا رہے گا۔ یہ کوششیں ہندوستان میں، یہ کوششیں ملک میں چل رہی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں کہ تحفظ شریعت کے جلسے میں گئے، بیٹھے، اٹھ کر آ گئے۔ حفاظت ایسے نہیں ہوتی۔ آپ بتاؤ، صرف سی سی کیمرہ لگا لینے سے آپ کے گھر کی حفاظت ہو گئی؟ صرف سی سی کیمرے میں دیکھ کر کیا کریں گے؟ لے جا رہا، دیکھو نیچے گیا، یوں گیا، کیا کر لیا اس سی سی کیمرے سے؟ آپ تمہاری گاڑی چوری ہوتے ہوئے مسجد کے کیمرے میں نظر آ رہا، آفس میں، کیا کر لیے؟ نیچے دیکھو، لے جا رہا، دیکھو، ہوگا نہ اس کا چہرہ نظر آیا، نہ آپ کا نمبر پلیٹ نظر آیا، نہ کچھ محسوس ہوا، کیا کر لیا آپ نے؟ حفاظت اس سے نہیں ہوتی۔ کوئی بھی آدمی صرف سی سی کیمرے کی بنیاد پر حفاظت کا بھروسہ بھی نہیں کرتا، جبکہ تمہاری فیکٹری کا، تمہاری کمپنی کا مینیجر خود چور ہو تو کیا کرو گے؟ تمہارا سی سی کیمرہ کیا کرے گا؟ شریعت کی حفاظت ایسے نہیں ہوتی، شریعت کی حفاظت عملی زندگی سے ہوتی ہے۔ میں تو صحابہ سے اس کی مثال آپ کے سامنے دے چکا ہوں۔ صحابہ کے زمانے میں قرآن کا مصحف موجود نہیں تھا،
وہ کھول کر کاغذ میں رکھ کر قرآن نہیں پڑھتے تھے، ان کی زندگی میں کیسے دین آیا، شریعت کیسے آئی؟ ہم قرآن کو لپیٹ کر عظمت کے ساتھ گھروں میں رکھ دیں اور خیال کر لیں کہ شریعت محفوظ ہے، دین محفوظ ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ ہم سب کی زندگی میں دین لائے، اللہ ہم سب کو شریعت کا پابند بنائے۔ نوجوان نسل خاص طور پر میں ان سے عرض کروں گا، آپ ہندوستان کا مستقبل ہیں، آپ اس ملک کا اگلا دن ہیں، آپ اس ملک کا فیوچر ہیں، صرف اس ملک کا نہیں، مذہب اسلام کا، دین کا اور مسلمانوں کا، اپنے باپ دادا سے چلے آئے ہوئے اس دین کا آپ فیوچر ہیں، آپ اس کا مستقبل ہیں۔ نشے میں پڑے رہو گے، پینے کھانے میں لگے رہو گے، عیاشی اور آوارگی میں مبتلا رہو گے، اپنی تعلیم برباد، اپنا پیسہ برباد، اپنی جوانی برباد، اپنے ماں باپ ہاتھ سے چلے گئے، گھر والے رشتہ دار ہاتھ سے چلے گئے۔ ابھی شہر کی ایک مسجد کا کل پرسوں کی بات ہے، ایک نوجوان اس طرح آ کر مسجد میں بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی اس کے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے، ساری مسجد بند ہے لیکن اندر آ کر وہ سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اس کے ماں باپ بھی اسے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت ہمیں سمجھے انہیں نائٹ شفٹ میں نائٹ ڈیوٹی کو جا رہا ہے، کیسے بے وقوف ماں باپ۔ بھئی یہ بچہ آپ کے گھر میں رات کو سوتا نہیں، کئی مہینوں سے، کبھی اس مسجد میں، کبھی ایک مسجد کا قصہ نہیں، یہی لڑکا شہر کی کئی مسجدوں میں گیا ہے، راتوں کو وہاں جا کر سوتا ہے، نشے میں ہوتا ہے۔ مسجد والے ہوشیار رہے ہیں، نشے میں ہوتا ہے، اور اتنا مضبوط ہے دیکھنے میں، نوجوان اٹا کٹا۔ ان کے والدین کو، ان کے باپ کو بلا کر بات کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ رات کو وہ کام کو جا رہا ہے سمجھے تھے ہمیں۔ کیسے ماں باپ ہیں؟ کون سا کام، کہاں کام، کون سی کمپنی، کون سا جاب، کون سی مزدوری، کیا پیسہ کمایا، کوئی خبر نہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ رات کو جا کر کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے۔ یہ صورتحال ہمارے مسلمان ملک کے نوجوانوں کی اگر خدا نہ خواستہ باقی رہی تو پھر ملک کا مستقبل بہت برا ہوگا، مسلمانوں کا مستقبل بہت برا ہوگا، اس ملک میں اسلام کا مستقبل بہت برا ہو جائے گا۔ نوجوان نسل کو کھڑے ہونا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، اپنی زندگی سے اٹھ کر باہر آنا پڑے گا، اور جو دین اور جو پاکیزہ زندگی، جو نورانی زندگی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہمیں اپنا کر آگے بڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیچھا کر دیں گے، دنیا بھی باقی رہے گی، ہماری ترقی ملے گی، اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے سے ہمیں عزت والی زندگی دیں گے۔ تو شریعت کا تحفظ وہ محض قرآن کو حفاظت سے رکھ دینے میں نہیں، شریعت کا تحفظ عملی زندگی میں لانے کے ذریعے سے ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں، اس کا عزم کریں، اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر اس کا وعدہ کریں اللہ سے، خاموش دل کے ساتھ۔ ہمیں کوئی ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی پیر ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، دل سے متوجہ، دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے یہ وعدہ کریں، نہیں میں مسلمان ہوں، مجھے دین اسلام کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اس کا عزم کریں، اللہ تعالیٰ خود بخود اس پر انشاءاللہ چلائیں گے، اس کے راستے ہمارے لیے کھولیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچے دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور تحفظ شریعت کے لیے اپنی عملی اور ذاتی زندگی سے اس کے تحفظ کی طرف آگے بڑھنے کی اللہ مجھے اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، جس عنوان سے گفتگو ہوئی اس کا ایک اہم اعلان بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ دیکھیے، اس وقت اوقاف کی حفاظت کے لیے ملک کے اندر بہت بڑے بڑے جلسے چل رہے ہیں۔ آنے والی 24 تاریخ بروز اتوار عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک بنگلور شہر میں قدوس صاحب عیدگاہ، جو پرانا حج کیمپ تھا، وہاں قدوس صاحب عیدگاہ میں بہت بڑا اجلاس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی زیر سرپرستی میں یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے ایک تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو پرامن پائے تکمیل تک پہنچائے، اور اس اجلاس کے اغراض و مقاصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔
اور ملک کے حکومت کے کارندوں تک اللہ تعالیٰ اس کا اثر و رسوخ پہنچائے۔ یہ اس وقت اجلاس کا یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں میں بھی شریعت کے بارے میں بیداری لائی جائے، ہم شریعت پر عمل کرنے والے بنیں، اور دوسرا مسلمانوں کے اندر یہ بھی احساس پیدا کیا جائے کہ ہم اپنی شریعت کی اور اپنے اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے ہم اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کریں۔ یہ کوئی احتجاجی جلسہ نہیں ہے، احتجاجی جلوس نہیں ہے، پروٹیسٹ نہیں ہے، بلکہ ایک خاموش جلسے کی شرکت ہے، لیکن حکومت اس پر بھی غور کرتی ہے، اس کو بھی دیکھتی ہے، یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، سب سے پہلے تو اس کے لیے دعا کریں، اور دوسرا جس قدر ممکن ہو اپنی سہولت کے ساتھ اس جلسے میں شرکت کر کے اس کو کامیاب بنانے کی کوشش فرمائیں۔ ایک اہم بات یہ ہے، ملک کے حالات جس تیزی کے ساتھ اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمارے بڑوں کا اندیشہ ہے خدا نخواستہ اس بل پر زیادہ اصرار کیا گیا تو پچھلے زمانے 70-75 سال پہلے ہندوستان کی آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے جانی مالی قربانیاں دی تھیں، وہ صورتحال پھر سے پیدا کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمان غفلت میں نہ رہیں، چھوڑیں اپنی چیزوں کو، چھوڑیں، بیدار ہوں، اور اپنے اور اپنی قوم و ملت کے لیے، اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں، ذہنی تیاری کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ سب سے آسان اور سب سے پہلا کام یہ، میں اپنی شریعت پر عمل کر سکتا ہوں، میں اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی شریعت پر عمل کر سکتا ہوں، اس کام کے لیے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یہ عزم و حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں، اس اجلاس کی کامیابی کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور ہر ممکن اس میں اپنی اپنی سہولت کے ساتھ شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ ملک میں کئی جگہ اس طرح کے اجلاس ہو رہے ہیں تاکہ آئندہ بالفرض ضرورت پڑے تو مسلمان اس سلسلے میں اپنے ذہنوں میں بیداری رکھتے ہوں۔ اور یاد رکھیں، ہمارے بڑوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے جو رہبری اور ہدایت ملے گی اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اس پر کاربند رہیں گے، ہم اس کا وعدہ کریں گے۔ ہمارے بڑوں کی طرف سے جو اس سلسلے میں رہبری ملے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کاربند رہیں گے۔ یہ حوصلہ ہمارے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کے دین و ایمان کی، شریعت کی، احکام کی حفاظت فرمائے، جان و مال اور جائیداد کی بھی حفاظت نصیب